وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو. یعنی جیسے زنا کے قریب بھی مت جاؤ تو یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. لیکن زنا میں تو یہ بتایا کہ اس کے قریب کوئی طریقہ جانے کا ہے ہی نہیں. اس میں یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے جو اچھا ہو، نہ کیونکہ وہ تو حرام ہے. البتہ یتیم کے مال کے قریب اس طریقے سے جا سکتے ہو جو اچھا ہے. کیا مطلب؟ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تم اس کا مال اپنے قبضے میں لے سکتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور ہے اور لوگ اس کا مال کھا جائیں، تو حفاظت کی نیت سے لے سکتے ہو. اور سورہ نساء جو گزر چکی ہے اس میں اللہ نے تفصیل بتائی کہ ان یتیموں کو یہ بتاتے رہو کہ ہم نے تمہارا مال اپنے پاس بطور امانت رکھا ہے، اور جیسے ہی تم سمجھدار ہوگے ہم تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے تاکہ ان کو بدگمانی نہ ہو. تو اس نیت سے تو جا سکتے ہو ان کے مال کے قریب، ورنہ ان کے مال کو کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے زنا کرنا حرام ہے، اور کسی بھی بری نیت سے ان کے مال کے قریب جانا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو بری نیت سے ان کے مال کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات. اور میں ان آیتوں میں بار بار بتاتا ہوں کہ یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا تھا. قرآن میں دوسری جگہ اس کی تشریح ہے کہ وراثت میں، یعنی جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا یا چھوٹی بہن ہے اس کا مال کھا گیا، چاچے مامے کھا گئے. جو آج کل ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں ماں کھا جاتی ہے، بعض دفعہ بیوہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے یتیم بچوں کی وراثت کھا جاتی ہیں، شادی بیاہ میں اڑا دی یتیم بچوں کا مال اور مکان خرید لیا اپنے لیے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ پر عورت شادی کرتی ہے اور جو شوہر نے وراثت میں مال چھوڑا ہے جس میں اولاد کا حق ہے تو وہ مال میں پھر وہ سوتیلے باپ کو رکھ لیتی ہیں، یعنی شادی کر کے نا وہ سوتیلا مرد وہاں رہ رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ وہ وراثت کا مال ہے. آپ نے اگر اس شخص کو رکھنا ہے جس سے آپ کا دوبارہ نکاح ہوا تو آپ اس کے وارثوں کے مال میں نہیں رکھ سکتے جو پہلے جس کی میت ہوئی ہے. تو یہ ساری سوسائٹی میں خرابیاں ہیں جن کو قرآن منع کر رہا ہے. ان ساری خرابیوں سے تو نہ ماں کو اجازت ہے کہ یتیم بچوں کا مال کھائے، نہ کسی اور کو اجازت ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں، جس کی جو یعنی مطلب یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سمجھدار بھی ہو جائیں. اور سمجھداری کی جو انتہائی عمر ہے وہ 25 سال ہے. 25 سال انتہائی عمر ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لڑکا 25 سال کا یا لڑکی 25 سال کی ہو گئی پھر بھی آپ اس کا مال اس کے حوالے نہیں کر رہے کہ بچے ابھی نہ سمجھ جائیں. تو نہیں، کیونکہ پھر ظلم کا خطرہ ہے. تو اس لیے لاسٹ عمر جو فقہا نے بیان کی ہے وہ 25 ایئرز ہے کہ اگر بچے میں سمجھداری پیدا نہیں ہوئی ہے تو اینڈ جو ہے نا 25 سال تک ہے. 25 سال کے بعد آپ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور معاہدوں کو پورا کیا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ایک سوال تو دنیا کرتی ہے یا وہ کرتا ہے جس سے تم نے ایگریمنٹ کیا، اور ایک سوال اللہ کرے گا قیامت کے دن کہ تم نے ایگریمنٹ کیوں توڑا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کیل کرو، ناپو کسی چیز کو تو پورا ناپا کرو، کسٹمر کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے پیمانے کے ساتھ تولا کرو، وزن کیا کرو کسی بھی چیز کا. یعنی اس زمانے میں کیل اور وزن ہی کے ذریعے چیزوں کو ناپا جاتا تھا. کیل میں بار بار بتا چکا ہوں، لیٹر جیسے ایک مخصوص برتن ہے نا، جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے تو ایک مخصوص برتن میں جتنی چیز آ جائے. اس زمانے میں یہ سا اور مد یہ پیمانے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو. جب بھی کوئی چیز ناپو تولو پوری اس کے انصاف کے ساتھ اس کو دیا کرو. ذالک خیر، یہ بہتر چیز ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تعویل کا لفظ بھی میں کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں. انجام کے لحاظ سے ہم تعویل کہتے ہیں نا کہ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے، ہم گویا آپ جب اس میں تعویل کرتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو آپ، اس مفہوم کو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو معال بھی انجام کو کہتے ہیں، یہاں تعویل سے مراد انجام،
کہ جب آپ معاشرے میں عدل کریں گے اور کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیں گے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے. بہتر ہے، خیر اس میں تفضیل ہے نا. کیا مطلب؟ اس دھوکے سے بہتر ہے. وقتی طور پر تو دھوکہ دینے میں تمہیں پروفٹ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ احسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. انجام میں کیا ہوگا؟ لوگوں کا تم پر اعتماد بحال ہوگا، لوگ تم سے ہی کاروبار کریں گے، پھر سوسائٹی میں ظلم ختم ہوگا، سوسائٹی ایک اچھے نہج پہ چلے گی. تو ہر لحاظ سے اس کی تو جتنی بھی تفصیل بیان کی جائے کم ہے کہ انصاف کے سوسائٹی میں، معاشرے میں بالآخر اچھے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. دیکھیں کیسی زبردست آیات ہیں. اللہ اپنے بھی حقوق بیان کر رہا ہے، والدین کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، غریبوں کے بھی، مسکینوں کے بھی، اور جو سوسائٹی کے حقوق ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہے. اسلام ایک جامع مذہب اسی وجہ سے. تو سوسائٹی میں انصاف ہونا چاہیے. اس کے لیے سوسائٹی کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پروپیگنڈوں پہ یقین نہ کیا جائے، جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں. وہ خبریں جن کی آپ کو تحقیق نہیں ہے ان کو فالو نہ کریں. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس چیز کو فالو مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اس میں تمام باطل چیزیں جن کی ہمارے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. توہم پرستی اس میں آ گئی، تمام باطل مذہب اس میں آ گئے، بغیر دلیل کے دعوے اس میں آ گئے، اور اس میں بغیر تحقیق کے خبروں کو نشر کرنا بھی آ گیا. آپ نے کہیں خبر سنی، آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فوراً وہ خبر آگے پھیلا دی. تو اس کا مطلب آپ ایک ایسی چیز کے در پہ ہو گئے، ایسی چیز کے پیچھے چل پڑے جس کی خود آپ کو تحقیق نہیں ہے. تو یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے. کیوں اللہ نے اس میں ڈرایا کس طرح سے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس لیے کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزر رہے ہیں. کیا مطلب؟ خیالات سے وسوسے مراد نہیں ہے، یعنی جو تم کچھ سننے کے بعد نظریہ بناتے ہو دل کے اندر، تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. غلط سنا، غلط دیکھا، اور پھر اس بیس پر تم نے دل میں غلط عقیدہ فرض کر لیا یا غلط نظریہ تم نے دل میں بٹھا لیا، تو اللہ تم سے سوال پوچھے گا کہ تمہارا اس بارے میں یہ کانسیپٹ کیوں تھا. تم دلیل میں کہو گے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، تو اللہ کہے گا اس کی دلیل کیا تھی تمہارے پاس؟ آج آپ دیکھیں نا، صبح و شام جو سیاسی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر اور ان کے کارکنان ایک دوسرے پر جو تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ امام مہدی ہے کہ اس کے خلاف کسی نے ایک حرف بھی بول دیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اور جو اپوزیشن پہ جو جتنا مرضی کوئی جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے نا، اس کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے. اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملکی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملک شخصیات کو بدنام کیا جاتا ہے، سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. اتنا کچھ غلط سلط ہو رہا ہے، اور جب آپ تحقیق میں جائیں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے. فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا. مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آیا اور کسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگے وہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، اور پتہ نہیں اتنے کروڑوں کے پلاٹ ہیں اس کے پاس. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اور یہ کہا کہ اس نے بیرون ملک اتنی جائیداد بنا لی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے پاس رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جس کی آپ بات کر رہے ہو میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اس سے ڈبل جائیداد بنائی ہو، لیکن آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ فلاں سے سنا فلاں، میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، ان کا تو دشمنی ہے اس سے. وہ تو اب جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فریق مخالف کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کم سمجھا جاتا ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں. تو بھائی نا عقیدت میں ایسے اندھے ہو جایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے تو بس اچھا سمجھیں اس کو، اتنا نہ کہ اگر کوئی اس پر عیب، اس کے پر اعتراض کرتا ہے اور اس پہ جو ہے نا اس کو کسی خرابی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ ایک دم ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی پر اعتراض کر دیا ہے. لیکن دوسرے اور آپ اس کو کہتے ہیں بغیر دلیل، لیکن جب آپ دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو سامنے والے کا تھا. اور ہمارے ملک میں تو جس کا جو آپ کے ساتھ ہے تو اس کے جو ہے نا وہ اس کے تو 700 خون بھی معاف ہیں، اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا حج بھی باطل ہے. یعنی اتنا ہمارے ہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور پوری دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے.
کہ جب بھی کسی چیز کو سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے تو خوب جھوٹ بولا جاتا ہے, خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے نا, پاورفل ہے, اس کی مخالفت ہی کرنی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عیب ہے. جو الزام کمزور کو, یعنی طاقتور پہ غلط الزام لگانے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے اور اس کو حق پرستی سمجھا جاتا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طاقتور ہے یا کمزور ہے. اسلام میں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس الزام کی آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو طاقتور ہو یا کمزور ہو, دونوں کو بلا بلا کہا جائے گا. اور اگر آپ کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو بھائی چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو, کسی کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے. اس کی مثال ایسے ہے نا, سڑکوں پہ جب آپ جائیں, کوئی بڑی گاڑی والے سے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, کہ اس کی بڑی گاڑی ہو اور اس کا جو ہے نا تھوڑا پروٹوکول ہو, تو لوگ ہمیشہ بڑی گاڑی والے کو ہی پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک بدگمانی ہے کہ بھائی یہ چونکہ بڑے لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے اور اس کے حکومت کی سطح پہ کوئی اچھا عہدہ ہے تو اسی نے غلطی کی ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. میں نے ایسے روڈوں پہ واقعات دیکھے ہیں جس میں بعض دفعہ غلطی رکشے والے کی ہوتی ہے, بائک والے کی ہوتی ہے, 100% غلط ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ کمزور ہے تو لوگ اسی پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جو بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, طاقتور ہے, اس کو مار رہے ہوتے ہیں پکڑ کے. کیا آپ نے کیا دیکھا کہ غلطی کس کی ہے؟ نہیں جی, بدگمان کہ یار یہ بڑا ہے تو اس میں تکبر ہوگا تو یقیناً یہی ہٹ کرے گا سامنے والے کو. بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ تکبر میں آ کے وہ خیال نہیں کرتا ڈرائیونگ کے دوران لوگوں کا, لیکن بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں دلیل جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ دلیل ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب بدگمانیاں. اسی طرح یاد رکھیں, فقہا سے بھی لوگ بدگمان ہوتے ہیں. آپ کا علم کم ہے, آپ نے ایک فقیہ کا مسئلہ سنا, فوراً یوٹیوبرز اس کے خلاف کلپ بنا دیتے ہیں, جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ نے یہ لکھا, امام شافعی نے یہ لکھا, فلاں عالم نے یہ لکھا, فلاں بزرگ نے یہ لکھا, یہ سب 2 نمبر ہیں. تو آپ اتنی جلدی بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس کی تحقیق کریں. ہو سکتا ہے ان کی دلیل تک آپ کا دماغ نہ پہنچا ہو, آپ کی وہاں تک نالج نہ ہو, یا آپ کا مینٹل لیول ہی نہ ہو ان کی دلیل کو سمجھنے کی, آپ میں صلاحیت ہی نہ ہو. تو ہر جگہ بدگمانیاں, بغیر دلیل کے الزامات. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں, کسی کو بھی ذلیل کرنا ہو, رسوا کرنا ہو, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی عزت کا جنازہ نکالنے میں. میں تفسیر میں ایسے واقعات نہیں سناتا, لیکن ابھی ایک مثال سامنے آئی, مولانا طارق جمیل صاحب پہ الزام لگائے گئے, 49 ارب کی جو ہے ان کے بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ میں بھی سمجھنے لگا کہ ایسا ہوا ہوگا, لیکن چندے وندے کی رقم آئی ہوگی, ظاہر ہے وہ کرپٹ تو نہیں ہے. لیکن جب میں متعلقہ لوگوں سے ملا, بینک والوں سے ملا جا کے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ FBR والوں نے غلط نوٹس بھیجا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ FBR نے بھی کوئی نوٹس نہیں بھیجا. آپ دیکھیں کچھ بھی جب صحیح ذرائع سے آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں نکلتا, لیکن پروپیگنڈا ایسے ہو جاتا ہے. مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں پر یہ تہمتیں لگی, الزام لگا اربوں روپے کا. جب میں نے جا کے ان کے پرسنلی ملا, یا میں تو بینک مینیجر سے بھی ملا, تو انہوں نے بھی کہا کچھ بھی نہیں ہے, اتنے پیسے ہی نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. لیکن آپ میڈیا پہ خبریں دیکھیں کیسی چل رہی ہیں اور لوگ تبصرے کر رہے ہیں. تو میں لوگوں کے شخصی واقعات اس تفسیر کے لیکچر میں نہیں بتاتا, لیکن یہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اور اسی طرح یاد رکھو, غیر مسلم کے بارے میں بھی بدگمانی جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. بعض دفعہ ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ ہر چیز غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے. اصل میں یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, اصل میں یہ نہیں چاہتے. بعض دفعہ وہ ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا, ہم ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ترقی کرنا. تو ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس کی تمہارے پاس مضبوط دلیل نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو, اس کو فالو مت کرو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد, تم سے تمہارے اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بغیر تحقیق کے بات کان لگا کے تم نے سنی کیوں؟ جب تمہیں پتہ ہے یہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے تو سنتے کیوں ہو؟ اور ایسی چیز دیکھتے کیوں ہو جس کے بارے میں تمہیں خود یقین نہیں ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت میں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سن اور دیکھنے کے بعد پھر تم دل میں غلط عقیدے کیوں بناتے ہو, غلط کانسیپٹ کیوں بنا دیتے ہو؟ تو جب تک ہمارے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس وقت تک اس کو فالو نہیں کر سکتے. اچھا, اس آیت کا بعض لوگوں نے غلط مفہوم بھی بیان کیا. ہر آدمی, میں نے بتایا نا, فرقہ پرست لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط جگہ پھیرتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو لوگ مجتہدین کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی تو مسئلے کی دلیل نہیں ہوتی, صرف اس بیس پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم کا قول ہے. تو خوب سمجھ لیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کا حکم ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر تم علماء سے پوچھو.
کیونکہ ہر چیز کا ہر ایک کے پاس علم نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں دلیل عالم، ایک عامی آدمی کے لیے عالم کا قول ہی دلیل ہوگا. جیسے آپ نے میڈیکل سائنس کا علم حاصل نہیں کیا تو ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے، تو یہ چیز اندھی تقلید نہیں کہلائے گی. یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے تو ڈاکٹر جو کہے گا اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، بلکہ یہ اس میں داخل ہے کہ تمہارے پاس علم ہے. علم کیا ہے کہ عقل بھی یہ کہتی ہے، علم بھی یہ کہتا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس میں فقہا کو فالو کرنا یہ اس آیت کے تحت داخل ہے. یہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کے عالم اور مجتہد ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اور وہ دلیل ہے اجماع امت. جیسے امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ تمام احادیث میں صحیح لے کر آیا ہوں، تو امت نے مان لیا. کیوں؟ ہمارے پاس امام بخاری کے برحق ہونے کی دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ اجماع ہے کہ پوری امت نے ان کو مانا ہے، ان کے محدث ہونے کو تسلیم کیا، علم حدیث میں ان کے کمال کو تسلیم کیا. تو ایسے ہی مجتہدین کے اجتہادی صلاحیتیں اور ان کے ایک کامل علم کو پوری امت نے مانا ہے. تو اب اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے تو دلیل ہی کو فالو کرنا کہلائے گا. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام تابعین کے بہت کثرت سے ایسے فتوے موجود ہیں جن میں ان سے فتویٰ لیا گیا، انہوں نے دلیل نہیں دی بلکہ بس فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو ظاہر ہے اس کو ہم اندھی تقلید نہیں کہہ سکتے. وجہ اس کی ہے کہ صحابی رسول کی بات پر عمل کر رہے ہیں نا ایک شخص، اور صحابی بھی وہ جو نبی کے پاس انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہو. تو ایسے بہت سارے فتوے ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ ایک تابعی آئے اور صحابی رسول سے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے جواب دے دیا. تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ بغیر دلیل کے کسی بات کو مان رہے ہیں. بھائی بغیر دلیل کے نہیں مان رہے، ایک ایسے شخص کی بات کو مان رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہے. تو ایسے کی بات کو ماننا دلیل ہی کو فالو کرنا کہلاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما شفاء العی السؤال، عاجز کی جو شفا ہے نا وہ سوال میں ہے. جو علم سے، جس کے بعد خود علم نہیں ہے تو وہ سوال کرے گا تو جو اسے جواب ملے وہی اس کو اسی میں شفا ملے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ علماء جن کے پاس علم تو ہے مگر قرائن سے یا دلائل سے پتہ چل جائے کہ یہ اہل باطل کو فالو کرتے ہیں یا یہ خواہشات نفسانیہ کو فالو کرتے ہیں، مسائل بتانے میں اللہ کے خوف سے کام نہیں لیتے، امت کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ایسے علماء کو فالو کرنا اس آیت کی روشنی میں حرام ہوگا. جیسے آپ کو پتہ چل جائے کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے. تو عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو. باعمل کا مطلب اس میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ لوگوں کو میں غلط بیانی سے کام نہ لیتا ہو. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کے مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو یعنی انکا کا مطلب مخاطب، ہر وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کا درس سن رہا ہے اللہ اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، یعنی اپنی پاؤں کی طاقت سے. جب انسان تکبر سے چلتا ہے نا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چال بہت زور سے زمین پہ رکھتا ہے اور ایک سینہ بہت اوپر کی طرف اکڑ آتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تو کتنا اونچا ہو جائے گا، تو پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں کراس کر سکتا نا، اتنا اونچا تو ہو نہیں سکتا تو، اور نہ تیرے پاؤں میں اتنا دم ہے کہ تو زمین کے سینے کو پھاڑ دے. یہ ایک جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ تو جو ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے. صبح و شام ہم محاوروں میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں نا کہ تو کیا کر سکتا ہے. جیسے قرآن مشرکین کے بارے میں کہتا ہے کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو ایک مکھی تک تو بنا نہیں سکتے وہ. تو یعنی اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں اتنا زور نہیں ہے کہ ایک نرم زمین کو تم پھاڑ ڈالو، اور نہ تم اتنے اونچے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو کراس کر جاؤ. تم سے بلند اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، تمہارے پاؤں میں جتنی طاقت سے اس سے زیادہ سخت اللہ نے زمین کو پیدا کیا. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں کرتا. اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ سے بھی زیادہ طاقتور چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں. کل ذالک کان سیئہ، اب جو پچھلے رکوع سے اللہ نے مضمون شروع کیا تھا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، یعنی وہ تمام کوششیں جو آخرت کے طلبگار کرتے ہیں ان تمام کوششوں کا اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. اور پھر آخر میں اللہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کل ذالک، یہ جتنے آرڈر میں نے تمہیں دیے ہیں، کان سیئہ، ان میں جو بھی تم برا کرو گے، ان کا جو بھی برا ہے، ان کا برا کیا ہے؟ جو آرڈر دیا کرنے کا اس کو نہ کرنا برا، اور جس سے روکا اس کا کرنا برا. تو اس کا جو بھی سیئ ہوگا، جو بھی اس کی برائی ہوگی، عند ربک مکروہا، تو یہ ساری چیزیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں.
یعنی شرک کرنا بھی ناپسندیدہ، اللہ کی عبادت نہ کرنا بھی ناپسندیدہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا بھی ناپسندیدہ، رشتہ داروں کو نہ دینا بھی ناپسندیدہ، یتیم اور مسکینوں کا خیال نہ کرنا بھی ناپسندیدہ، اور یتیم کا مال کھانا، قتل نفس، یہ تمام چیزیں، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ تمام کام، اور پروپیگنڈے سے متاثر ہونا، بغیر دلیل کے خبروں کو پھیلانا اور بغیر دلیل کے چیزوں کو فالو کرنا، یہ تمام کے تمام کام، زنا کے قریب جانا، یہ تمام کے تمام کام وہ ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ناپسند